اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو نماز ایک عظیم مقصد ہے، اور اس سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہو نماز پڑھا کرو، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا کرو، وظائف کیا کرو، دعائیں قاری صاحب سے سیکھو، دعائیں پڑھا کرو۔ آج کل تو بے شمار کتابوں پر کے وہ چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے وہ بھی مل گئے، کارڈ بھی ہیں، اس کو جیب میں رکھو، اگر یاد نہیں سامنے دیکھ کے پڑھ لیا کرو، ان کو یاد کرو، دعاؤں کو، ادعیہ معصورہ کو یاد کرو، ان کو پڑھا کرو۔ آج ہر دوسرا گھر، ہر تیسرا گھر اس آفت کے اندر مبتلا ہے کہ جن آگے ہیں، دورے پڑتے ہیں، اور جی فلاں ہو گیا، پیسے اٹھائے جاتے ہیں، خون کے چھینٹے آتے ہیں، گوشت ہمارے گھر میں گرتا ہے۔ ہم مسنون دعاؤں سے غافل ہیں، مسنون وظائف سے دور ہیں، تو ہم پھر شیطان کے دہتے چڑھ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں، جو شخص مسنون وظائف کرے اس کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا خیال کیا کرتے تھے کہ کوئی جلدی نکل تو نہیں رہا۔ ابو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ابو عکاشہ، وہ نماز کے بعد، فجر کے بعد جلدی اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ عمل دیکھا تو ایک دن ان سے پوچھا، ابو عکاشہ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم فجر پڑھتے اور جلدی بھاگ جاتے ہو، بیٹھتے نہیں، 2-4 منٹ بیٹھو، وظیفے کرو۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں، میں جس گھر میں رہتا ہوں میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے، اس کے گھر میں ایک پھلدار درخت ہے، اور اس درخت کی کچھ ٹہنیاں جو وہ میرے گھر کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، تو رات کو ہوا چلتی ہے اس کا پھل زمین پہ گر جاتا ہے، تو ظاہر ہے میرے بچے ہیں وہ اٹھاتے اس کو منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو میں فجر کی نماز پڑھ کے اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ پھل اٹھا کے اس یہودی کے گھر پھینک دیتا ہوں کہ کہیں میرے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام نہ چلا جائے۔ صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے، حلال حرام کی اتنی تمیز کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، پاس کھڑے تھے، کچھ نہیں بولے۔ اس یہودی کے گھر چلے گئے، کہا اللہ کے بندے یہ درخت بیچتا پھل کا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے بھیج دیتا ہوں۔ کہا یار یہ مجھے، میں نے قیمت لینا چاہتا ہوں، مجھے دے دو۔ سودا ہو گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پیمنٹ دے دی، سارے پیسے دے دیے، اور سیدنا ابو عکاشہ سے کہنے لگے ابو عکاشہ آج کے بعد نماز پڑھ کے جلدی نہ جانا، وظائف کر کے جانا، یہ درخت آج کے بعد تمہارا ہو گیا ہے، یہ تمہارا ہو گیا درخت آج کے بعد۔ صحابہ کو دین سے کتنی محبت تھی۔ وہ یہودی کو پتا چلا یہ سارے ماجرے کا، تو وہ یہودی مسلمانوں کا، صحابہ کا یہ طرز عمل دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص ہماری نماز دیکھ کے راہ راست پہ آ گیا ہو؟ ایک وقت تھا کہ جب لوگ تمہاری نماز دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے کہ یار یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آج تو ہم اپنے آپ سے بیزار ہیں، ہمیں یہ ہوتی نماز ختم ہو اور میں بھاگوں، نماز ختم ہو اور میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤں۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ کم از کم نماز تو تسلی سے پڑھ لیا کرو۔ بھائیو یہ نماز سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، غالباً صحیح بخاری کی، مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہنے لگے ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر کے اس نے اپنے کسی گناہ کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ پاپ ہو گیا، اس پر حد لگتی ہے، میرے اوپر حد نافذ کرو۔ صحابہ کے ایمانی جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گناہ ہو جاتا، اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے دو۔ اللہ اکبر، وہ کوئی بڑا ہی گناہ تھا نا جس پہ حد لگتی تھی، چھوٹا تو نہیں تھا نا، جس پہ حد لگتی تھی وہ بڑا ہی گناہ تھا نا۔ اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا کیا گناہ کیا تو نے، نہیں پوچھا کیسے سرزد ہو گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ وہ شخص بیٹھ گیا،
اذان ہوئی، اس نے باجماعت نماز پڑھی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں نے آپ سے کچھ سوال کیا تھا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میرے اوپر حد لگاؤ، میرے اوپر حد نافذ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ جماعت میں نماز ادا نہیں کی؟ کہا نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے نبی میں نے نماز ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد غفر ذنبک، اللہ نے تیرا یہ گناہ تجھے معاف کر دیا ہے۔ نماز سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، 5 نمازیں اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی تھی، 5۔ تو بھائی نماز پڑھا کرو، نماز، اس سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور یارو جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ نماز سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نماز سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ نماز انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، فحشہ کاموں سے روکتی ہے۔ اگر عبادت اللہ کو قبول ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ کسی کو سوٹے سے نہیں مارتا، اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے، آپ کی نمازیں رہنے شروع ہو جائیں، آپ مسجد سے دور ہو جائیں، تو سمجھا کرو اللہ میرے ساتھ ناراض ہو گیا ہے۔ اور جب اللہ آپ کو توفیق دے دے، آپ 5 نمازیں باجماعت پڑھ لیں، آپ تہجد بھی پڑھنے لگ جائیں، آپ قرآن بھی پڑھنے لگ جائیں، یہ سمجھو اللہ میرے ساتھ راضی ہے۔ اس وقت اللہ میرے ساتھ راضی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کلمے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں درس دیا وہ نماز ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ کسی بھی شکل میں نماز معاف نہیں، کسی بھی شکل میں نماز معاف نہیں، بیمار کو بھی معاف نہیں۔ ہمیں سر میں درد ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، الٹی آ جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا نظرہ لگ جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ نماز معاف نہیں، کب تک؟ جب تک ہوش و حواس قائم ہے۔ نماز پڑھنی ہے، ہر صورت ادا کرنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے بھی ہاتھ پاؤں آپ کے نہیں ہل سکتے، اتنے معذور ہیں، آنکھ کے اشارے کے ساتھ پڑھو، لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی ہے۔ مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یا مسلمان ہے یا نمازی ہے، یعنی یہ وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فارق چیز جو ہے، فرق کرنے والی نماز ہے۔ یہ تمیز کرتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ کافر ہے۔ اب آپ دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں جو نہیں پڑھتے بھائی۔ اس لیے روزی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لے لی روزی کی، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی ذمہ داری اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑاؤ، رو، اللہ کے سامنے رو، لوگوں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے روتا، اللہ اس کو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں رلاتا۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اللہ اس کو کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، اور جو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا وہ کبھی اللہ کے سامنے نہیں پھیلائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا نسخہ ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر رواہ مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اپنا درمیانی وقفہ والجمعۃ الی الجمعہ جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کا درمیانی وقفہ ورمضان الی رمضان ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان کا درمیانی وقفہ مکفرات ما بینہن یہ نمازیں یہ جمعہ یہ رمضان جو درمیانی وقفہ گزر گیا ہے اس آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اذا اجتنب الکبائر جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا رہے اللہ تعالی ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات بھائیو مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس میں ذرا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ویسے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے 200-300 روپیہ دے دے وقت نا قدرتی بات ہے، ایسے فضول باتوں میں آدمی کے پاس لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ مدرسے کے لیے مانگو تو کہتا ہے جی مولوی جی بڑے حالات ٹائٹ نے جی بڑا کم بڑا سلو ہے جی کوئی سائل 100 روپیہ لے جاؤ۔ اب ایسے کیا کہ گھر میں نا کوئی آپ کا جو دراز الماری کوئی چیز ہوتی ہے وہاں پہ نا ڈیلی کبھی 10 20 30 جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا وہاں پیسے ڈالتے رہا کرو روزانہ۔ صبح اٹھتے ہو کام سے جانے سے پہلے نا جو ہو جیب میں وہاں ڈال دیا کرو۔ جب جمعے والے دن مسجد میں آتے ہو نا وہ سارے پیسے جیب میں ڈال کے لے آیا کرو اور مسجد میں مدرسے کے فنڈ میں دے جایا کرو۔ اس میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اور یقین جانیں مدرسے کے لیے بھی بہت بڑی آسانی اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ بڑا آسان نسخہ ہے، آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، آسان بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ تو اس طرح کیا کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق